انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضور امام بنے، ہم سب اقتدا کریں گے۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے یہاں ایک پرزور تقریر کی جس میں حق اپنی طرف ہونا ثابت کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس جاؤں۔ حر نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے اس پر مامور ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں، لہٰذا دن بھر تو میں آپ کے ہمراہ رہوں گا، البتہ شب میں آپ زنانہ خیمے میں قیام کرنے کے عذر سے جدھر چاہیں چلے جائیں تو میں تعرض نہ کروں گا۔ ابھی نینوا تک پہنچے تھے کہ ایک سوار کوفہ سے آتا ہوا ملا جو حر کے نام ابن زیاد کا اس مضمون کا خط لایا تھا کہ حسین پر سختی کرو، جہاں ٹھہرے کھلے میدان میں پانی سے دور ٹھہرا دو، اور یہ قاصد تجھ پر برابر مسلط رہے گا تاکہ مجھے تیرے طرز عمل سے مطلع کرے۔ حر نے خط امام کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ یہاں امام کے ساتھیوں میں مشورہ ہونے لگا کہ حتیٰ کہ دن ختم ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے، اندھیرا بڑھ گیا ہے، دونوں طرف شمعیں روشن ہونے لگی۔ امام علی مقام کے ہمراہیوں نے امام مظلوم کو اس بات پر تیار کر لیا کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے کسی طرف چل دیں۔ تاریک رات خاندان نبوت کے چاند تاروں کو اس امر میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ رات زیادہ آ گئی ہے، زمانے پر نیند کا جادو چل گیا۔ لشکر حر سے صدائے خواب بلند ہوئی۔ امام جنت مقام جنہوں نے اتنی رات اسی موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے بندہ رکھا تھا بار کیا گیا، عورتوں بچوں کو سوار کر دیا گیا۔ اب یہ مقدس قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ اب تقدیر کی خوبیاں کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں کربلا کے میدان میں۔ سن 61 ہجری محرم کی دوسری تاریخ۔ عمر بن سعد اپنے ناپاک لشکر لیے ہوئے سامنے پڑا ہے۔ فرات کے گھاٹوں پر 500 سوار بھیج کر ساقی کوثر کے بیٹے پر پانی بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام کے سمجھانے سے ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھ بھیجا۔ اس شقی نے ابن سعد کو حلیم مزاج خیال کیا اور گلزار مصطفی کے 9 شگفتہ پھولوں پر سختی کرنے کے لیے شمر کو کوفہ سے روانہ کیا اور اس مضمون کا خط ابن سعد کے نام لکھ کر دیا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو حسین پر سختی کر، انہیں میرا مطیع بنا اور یہاں بھیج، نہ کہ نرمی کرنے کے لیے۔ تو اگر میرے حکم کی تعمیل کرے تو انعام پائے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کی کمان میں دے دے۔ شمر نے جب ابن زیاد کو خط دیا تو اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو نے ہی کام بگاڑا، ورنہ میں جانتا تھا کہ صلح ہو جائے گی اور حسین ہرگز اطاعت قبول نہ کریں گے۔ خدا کی قسم ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ شمر نے پوچھا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا جو ابن زیاد نے لکھا ہے۔ بالآخر 9 محرم سن 61 ہجری کے دن شام کے وقت کوفی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام خیمہ اطہر کے سامنے رونق افروز ہیں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے جد امجد کو خواب میں دیکھا کہ لخت جگر کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں کہ اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، الہی حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔